اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اسرائیل کے بعد جرمنی نے حماس سے بڑا پنگا لے لیا۔ یورپ کی چال سے پردہ اٹھ گیا۔ حماس نے بھی بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد جرمنی اور حماس کے درمیان کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور یہ دونوں قوتیں آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ نئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے بھی اسرائیل کے لیے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دیں، جس کا اعتراف خود اسرائیل کے وزیر دفاع نے بھی کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حماس اور جرمنی کے مابین ہونے والی یہ سرد جنگ تصادم کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اور کیا حماس ایران کی مدد سے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے جا رہا ہے؟ آج ہم آپ کو انہی سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، اسرائیل اور حماس کی جنگ کے بعد خطے کی سیاست میں بڑی تبدیلی دیکھی گئی۔ ایک طرف جہاں اسرائیل میں نیتن یاہو کا طویل اقتدار ختم ہوا، تو دوسری جانب ایران میں بھی نئے صدر نے اپنا عہدہ سنبھال کر اسرائیلی حکام کے لیے بڑی پریشانی پیدا کر دی ہے۔ اسرائیل گزشتہ ایک ہفتے سے ایران کو اپنا ایک بڑا حریف سمجھتا آیا ہے، اور یہ بات اسرائیل اور حماس کی جنگ کے دوران درست ثابت بھی ہوئی، کیونکہ ایران نے حماس کی مدد سے اسرائیل کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ لیکن دونوں ممالک یعنی ایران اور اسرائیل کی حکومتوں میں ایک ساتھ تبدیلی نے عالمی سیاست میں بڑی ہلچل پیدا کر رکھی ہے، اور اسرائیل وزرائے ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی کو اپنے ملک کے لیے بڑا خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، ایسے ہی ایک اور بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ یورپ کے ایک اہم ترین ملک یعنی جرمنی نے حماس کے خلاف بڑا ایکشن لے لیا ہے۔ یوں حماس کے ساتھ اسرائیل کے بعد جرمنی کے تعلقات بھی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ جرمن پارلیمنٹ نے ملک بھر میں حماس کے جھنڈوں اور علامتوں کے استعمال پر پابندی کی منظوری دے دی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ملک میں انتہا پسندانہ گفتگو کی حوصلہ شکنی اور تشدد کو ہوا دینے سے روکنا ہے۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران جرمنی میں متعدد مقامات پر فلسطینی تنظیم اسلامی تحریک مزاحمت یعنی حماس کے جھنڈے لہرانے کے واقعات کے بعد یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ جرمنی میں متعدد مقامات پر ہونے والے اسرائیل مخالف احتجاجی مظاہروں میں حماس کے پرچم لہرائے گئے تھے۔ جرمنی میں وسیع تر اتحاد پر مبنی وفاقی حکومت نے ملک میں فلسطینی تنظیم حماس کے پرچم پر پابندی پر اتفاق کیا ہے۔ جرمنی میں گزشتہ ماہ اسرائیل مخالفت میں متعدد ایسے واقعات پیش آئے تھے جو سامیہ دشمنی پر مبنی تھے۔ ناظرین، قابل ذکر بات یہ ہے کہ پچھلے جرمن قوانین کے مطابق پارلیمنٹ کو پہلے کسی تحریک یا انجمن پر پابندی سے قبل اس کا تعین کرنا ہوتا تھا، تاکہ قانون سازوں کو اس کی علامتوں کے استعمال کو جرم قرار دینے کے لیے قانون سازی کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ اس ضمن میں حماس اور کرد ورکرز پارٹی جیسی دہشت گرد تنظیموں کا معاملہ یورپی یونین کی سطح پر بھی زیر بحث رہا ہے۔ اس سے قبل مقامی رپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ جرمنی میں کرسچن یونین اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی پر مشتمل حکومتی اتحاد نے حماس کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں حماس کے پرچم لہرانے پر پابندی عائد کی تھی۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حماس کے پرچم پر پابندی کی تجویز جرمن چانسلر میرکل کی جماعت کرسچن ڈیموکریٹک یونین کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ حکمران جماعت اور باویریا صوبے میں اس کی ہم خیال جماعت CSU کے نائب پارلیمانی ترجمان ٹروسٹن فرائی نے کہا، ہم نہیں چاہتے کہ دہشت گرد تنظیموں کے پرچم جرمن سرزمین پر لہرائے جائیں۔ حکومت میں شامل دوسری سب سے بڑی جماعت سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے اس تجویز پر ابتدا میں دستوری تحفظات ظاہر کیے تھے، تاہم بعد میں اس جماعت نے بھی اس تجویز کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ فرائی نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ SPD بھی ہمارے اس اقدام میں شامل ہو گئی ہے کہ ہم اپنے یہودی شہریوں کو ایک واضح پیغام پہنچائیں۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے آئندہ انتخابات میں چانسلر کے امیدوار آرمین لاشیٹ نے بھی گزشتہ ماہ جرمنی میں متعدد مقامات پر سامیہ دشمن واقعات کے بعد حماس کے پرچم پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ناظرین، اس عمل پر حماس کی اعلیٰ قیادت نے شدید احتجاج کیا اور اس عمل کو تعصب پسندانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ حماس کی اعلیٰ قیادت کہتی ہے کہ اس قسم کے فیصلے صرف اور صرف دشمنی کو ہوا دے سکتے ہیں، اور حماس اس عمل کے حوالے سے جوابی کارروائی بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ اس نے اسرائیل کے خلاف کارروائی کی۔ ناظرین، اس خبر سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جرمنی کی یہ حرکت کتنے بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ حماس اور جرمنی کے مابین یہ لفظی جنگ بارودی جنگ میں بھی بدل سکتی ہے، کیونکہ اس وقت حماس کی طاقت پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی ہے اور وہ جنگی میدان میں اسرائیل جیسے طاقتور ملک کو بھی دھول چٹا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نئی حکومتوں کے آنے کے بعد اسرائیل اور ایران کے مابین نئی جنگ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ یہ جنگ ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی کے اقتدار میں آنے کے بعد شروع ہوئی
اور جبکہ اسرائیلی حکمرانوں نے ایران کے نئے صدر کو اپنے لیے خطرناک دشمن قرار دیا ہے۔ ناظرین، تازہ خبر یہ ہے کہ صہیونی ریاست اسرائیل کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کے نئے صدر ایک سخت گیر شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کا صدر کے عہدے پر آنا اسرائیل کے لیے پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی نئی کابینہ نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ نئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابراہیم رئیسی ایک سخت گیر شخصیت کے انسان ہیں۔ ان کو ملک کا صدر منتخب کیا جانا اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ طہران انتہا پسندی، توسیع پسندی اور وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار حاصل کرنے کی طرف گامزن ہے، اور وہ خطے کے ممالک بالخصوص اسرائیل کے لیے پہلے سے زیادہ خطرات پیدا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کا جوہری اور میزائل پروگرام نہ صرف خطے کے ممالک بلکہ پوری دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ بینی گینٹس نے کہا کہ اسرائیل اپنے وجود کو درپیش خطرات سے صرف نظر کیے بغیر اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے عالمی طاقتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے جوہری خطرے کو بھانپیں اور ایران کو خطرناک ہتھیاروں کے حصول سے روکیں۔ خیال رہے کہ ایران میں حال ہی میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ابراہیم رئیسی 60% ووٹ حاصل کر کے ملک کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ رئیسی 1.5 ماہ کے بعد موجودہ صدر حسن روحانی کی جگہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالیں گے۔ ناظرین، آپ کو یہاں یہ بھی بتائیں کہ اسرائیل کی نئی حکومت بیساکھیوں کی مدد سے تشکیل دی گئی ہے۔ اسرائیل کا نیا حکومتی اتحاد گہرے نظریاتی اختلافات رکھنے والی 8 پارٹیوں پر مشتمل ہے۔ اس میں مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی حامی دائیں بازو کی پارٹیوں سے لے کر فلسطینی ریاست کے قیام کی حامی بازو پارٹیاں اور پہلی بار ایک عرب اسلامی پارٹی رائم بھی شامل ہے۔ نئی حکومت کی طے شدہ شرائط کے تحت اگر یہ اتحاد قائم رہتا ہے تو نفتالی بینٹ بھی وزیر اعظم رہیں گے۔ رائم اور بائیں بازو کی غیر عرب اسرائیلی جماعتوں کو شامل کرنے کا مطلب بھی ہے کہ فلسطینیوں کے بارے میں اسرائیلی پالیسیوں جیسے معاملات پر تنازع پیدا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یمینا اور ایک اور دائیں بازو کی جماعت نیو ہوپ اسرائیلی مقبوضہ علاقے غرب اردن میں اسرائیلی بستیاں بسانے کے حق میں ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی پالیسیوں پر بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ کچھ جماعتیں ہم جنس پرستوں کے حقوق کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں، جیسا کہ جنسی شادیوں کو تسلیم کرنا۔ اسلامی جماعت رام اس کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جماعتیں مذہبی پابندیوں میں نرمی لانا چاہتی ہیں۔ بینٹ نے اشارہ کیا ہے کہ ان کی حکومت متنازع معاملات سے گریز کرتے ہوئے ان معاملات پر زیادہ توجہ دے گی جہاں معاہدہ ممکن ہے، مثلاً معاشی معاملات یا کورونا وائرس کی وبا۔ انہوں نے حال ہی میں کہا کسی کو بھی اپنا نظریہ ترک نہیں کرنا پڑے گا، لیکن سب کو اپنے کچھ خوابوں کی تعبیر کو ملتوی کرنا پڑے گا۔ ہم اس بات پر توجہ دیں گے کہ کیا حاصل کیا جا سکتا ہے، بجائے اس پر بحث کہ کیا نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔